خاندان سے ہیں، یہ ہیں، نہیں، سب ان کو سیدنا کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ تو یہ ابو ذر ہیں کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تمہارے غلام ہیں ان کو ویسا ہی پہناؤ جیسا تم خود پہنتے ہو۔ تو خواتین و حضرات، اگر غلام کے بارے میں یہ حقوق ہیں، اگر آپ حدیث مبارکہ پڑھیں، بخاری شریف اور مسلم شریف، ان کا مطالعہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان مسلم شریف میں آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمملوک طعامہ وکسوتہ ولا یکلف من العمل الا ما یطیق۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طعام اور لباس غلام کا حق ہے، اور یہ بھی اس کا حق ہے کہ اسے ایسے سخت کام کی تکلیف نہ دی جائے جسے وہ کر نہیں سکتا۔ یہ آپ سن رہے ہیں، یہ جو غلاموں کے لیے ہے وہی ہمارے نوکروں جو آپ کے ملازم ہیں۔ آج کل غلام تو ہیں نہیں، غلام کسے کہتے ہیں؟ جو آپ نے خریدا پرانے دور میں، وہ غلام اب تو خیر ہوتا ہی نہیں، یہ سلسلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے معاہدے ہو چکے پوری دنیا کے ساتھ۔ تو وہ غلام جو تھے وہ خریدا ہوتا تھا، تو جو خریدا ہوا ہے جب اس کے ساتھ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو وہی کھلاؤ جو کھاتے ہو خود، وہی پہناؤ جو پہنتے ہو خود، تو یہ جو لوگ آپ گھر میں نوکر رکھتے ہو ملازم، یہ تو ان جیسے نہیں ہے، یہ تو آپ نے صرف تھوڑا سا ٹائم خریدا ہے ان کا، تو ان کے ساتھ ہمیں کتنا اچھا سلوک جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ گھر میں جو کام کرتے ہیں، ہاں ان کو فری مت کیجیے، اگر آپ فری کریں گے یہ تو آپ پہ چڑھائی کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کے حقوق پورے کیجیے اور ان کو ایک حد تک جو ہے وہ رکھیے، ان پہ ظلم مت کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، یہ مسلم شریف کے اندر ہے۔ دیکھیے کہ اکثر ان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ کتنی بار معاف کیا جائے؟ کتنی بار وہ غلطی کرے اور کتنی بار معاف کریں؟ سنیے کہاں گئے ہیومن رائٹس۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مسلمان پلٹ کر کبھی اپنی حدیث کو بھی پڑھ، یہ چند حدیثیں بس یہ پڑھیں گے کہ بخاری میں لکھا ہے 8 تراویح ہے، فلاں لکھا ہے ہاتھ اٹھا لو، فلاں لکھا ہے اونچی فاتحہ پڑھ لو، اس کے علاوہ آگے جانے کا تو ہم گوارا ہی نہیں کریں گے۔ دعا دیجیے ہمارے چینل والوں کو جو ممید و معاون ہوتے ہیں جس انداز سے بھی، کیونکہ ویسے تو چلتے نہیں ہیں چیزیں، تو کہ اس ذریعے سے ہمیں بات پہنچانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو کتنی بار معاف کیا؟ سن لیجیے اب حدیث مبارکہ، یہ کس میں ہے؟ ابو داؤد شریف میں ہے۔ ان عبداللہ بن عمر قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم فسکت ثم عاد علیہ الکلام فصمت فلما كانت الثالثة، جب 3 مرتبہ یہ پوچھا کہ ہم اپنے خادم کو، ملازم کو کتنی بار معاف کریں، کہ غلطیاں کس حد تک ہمیں معاف کر دینا چاہیے، تو جب 3 بار یہ پوچھا تو حضور نے فرمایا کل یوم 70 مرتن، ہر روز 70 مرتبہ اگر تم وہ غلطی کرے تو اسے معاف کرو۔ غلطی سے مراد یہ چھوٹی موٹی جو مسٹیک ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پورا ادارہ ہی تباہ کر دے، پوری کمپنی کو تباہ کر کے رکھ دے، یہ نہیں مطلب، یہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو 70 مرتبہ بھی تمہیں درگزر کرنا پڑے تو تم درگزر کرو۔ اب دیکھیے کہ اکثر ہمارے گھروں میں جو نوکر کام کرتے ہیں ملازم، ان سے برتن ٹوٹ جاتے ہیں، برتن ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد جو ہم اس کو صلواتیں سناتے ہیں، الامان الحافظ، وہ ایک برتن ٹوٹ گیا یا ایک پلیٹ ٹوٹ گئی، تو دیکھیے کسی کا دل تو نہیں چاہتا کہ وہ برتن توڑے اور بار بار ایسا کرے، لیکن اگر اسے یہ ہو جاتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے برتن، تو پھر کیا ہوگا؟ برتن اگر اس سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ دیکھیے، مسند الفردوس میں ہے یہ، دالمی قاب بن اجرا سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت دھیان سے جملہ سنیے گا، لا تضربوا ایماءکم علی کسر اینائکم فإن لها آجالا کآجالکم، اپنی باندیوں کو برتن توڑ دینے پر سزا نہ دیا کرو، اس لیے کہ برتنوں کی بھی عمریں مقرر ہیں تمہاری عمروں کی طرح۔ سنا آپ نے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کو مارنے پیٹنے لگ جاتے ہیں، تو برتن کی عمر ہے، اس عمر میں جب وہ برتن کی عمر، زندگی ختم ہو جائے گی، برتن ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ گیا، اب وہ برتن مر گیا، جیسے ہماری عمر ہے، ہم لوگ مر جاتے ہیں جب ہمارا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، تو اب اس پہ اس کو مارنے مت لگ جاؤ، ہاں اسے آرام سے سمجھاؤ۔ ایسا ہی بعض اوقات ہمارے بچوں سے بھی ہو جاتا ہے، تو بچوں کو بھی سائڈ پہ لے جا کے سمجھاؤ، برتن تو ٹوٹ گیا، جگ تو ٹوٹ گیا، پلیٹ تو ٹوٹ گئی، اب اس بچے کو ڈانٹنا نہیں، سائڈ پہ بیٹے اس کو ایسے پکڑتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اور حکم دیا ہے کہ تماچا نہیں مارا،
پیٹ نہیں سکتے. لوگ تو اپنے ملازموں کو مارنے لگ جاتے ہیں. غلاموں کے بارے میں یہ حقوق ہے کہ جس کو آپ نے خریدا ہوا ہے, جو ہمہ وقت آپ کا نوکر ہے, اس کے بارے میں یہ کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ مسلم شریف میں ہے, یقول من ضرب غلاما له حدا لم یاتی, جس کسی نے اپنے غلام کو کسی ایسے جرم پر سزا دی جو اس نے نہیں کیا تھا, یا اس کو تماچا مارا, تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے. فإن کفارتہ ان یعتقہ, اس کو آزاد کر دیا جائے. تو یہ ان میں سے بہت سے نکات خواتین و حضرات نکل جاتے ہیں. مختصر سے وقت کے اندر میں آپ تک بہت ساری چیزیں پہنچا دیتا ہوں, اور وہ امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اس کے اوپر بعد میں سوچیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دماغ مجھ سے زیادہ تیز کام کرتا ہے. آپ اس سے بہت سے نکات نکال سکتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس کے لیے ایک زبردست ٹاپک ہے آپ لوگوں کے لیے. جب آپ کبھی گفتگو کرو, دوسروں میں بیٹھو, ان چیزوں کو یاد کرو, اور جب آپ کے نالج میں اضافہ ہو تو ہمارے ریڈیو کے لیے جو معید و معاون ہیں ان کے لیے دعا کیجیے. مختار کو اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.